آ رہا ہے کہ میں اتنی تاکید درود کی بھی نہیں کرتا جتنی سلام کی کرتا. سلیمو تسلیما. اب اس تاکید کا معنی علماء کرام فرماتے ہیں کہ سلیمو سلام پڑھو، پھر فرمایا تسلیمان یعنی تاکید کے لیے جیسے سلام پڑھنے کا حق ہے وہ حق ادا کرو. میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، حکم مطلق کے معنی اب توجہ کریں. حکم مطلق جو ہے اصول یہ ہے کہ قرآن پاک میں جب کوئی لفظ مطلق آئے یعنی حکم مطلق آئے، اس کا حکم یہ ہو کہ وہ اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے، کوئی مقید نہیں کر سکتا، کیونکہ جس کام کو اللہ تعالیٰ مطلق چھوڑ دے اس کی تکلیف جائز نہیں. جس کام پر اللہ رب العزت نے پابندی نہیں لگائی اس پر اپنی طرف سے پابندی لگانے والا مجرم ہے. اس بات پر غور کریں. پابندی کے یعنی حضرات محترم کہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مطلق فرمایا کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما، فرمایا کوئی پابندی نہیں لگائی. پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ. پابندی اس کام کی ہوتی ہے کہ جس کام کا اللہ تعالیٰ نے فرض نماز کا حکم دیا ہے اور اس کا وقت ہے، آپ وقت کے اندر ادا کرو گے نماز قبول ہو جائے گی، وقت کے بعد ادا کرو گے یا بلا عذر یعنی نماز جماعت کو بھی ترک کرو گے اس پر سزا ہے، وہ گنہگار ٹھہرے گا. نماز ادا ہو لیکن گنہگار ٹھہرے گا. یعنی مکروہ ٹائم میں پڑھو گے، حرام ٹائم میں پڑھو گے، جب وقت ختم ہو جائے گا یعنی ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ نے ظہر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھ لی تو اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی کہ فلاں وقت میں وہ کام کیا جائے. اب اس درود میں اللہ تعالیٰ نے مطلق حکم دیا اور پابندی نہیں لگائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پورا قرآن پڑھ لیں. کسی مقام پر رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں وقت میں درود السلام پڑھو، فلاں وقت میں نہ پڑھو. وقت کی کوئی پابندی نہیں لگائی. اب غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھڑے ہو کر پڑھو، بیٹھ کر پڑھو، لیٹ کر پڑھو، چلتے پھرتے پڑھو، جس وقت پڑھو. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مطلق فرما دیا صلو علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا کن لفظوں میں درود السلام پڑھو، فرمایا ان کے سیغے کیا ہے اس پر بھی کوئی پابندی نہیں لگائی. حضرات گرامی تین باتیں قابل غور ہیں: وقت درود، حالت درود اور سیغہ درود. وقت درود یعنی رب العزت نے درود السلام پڑھنے کے وقت کی کوئی پابندی اور قید نہیں لگائی، مطلقاً فرمایا کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما کہ درود السلام پڑھو جب تمہارا جی چاہے درود السلام. جس وقت جاؤ، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے. نماز کے اندر پڑھ لو، نماز کے اندر پڑھ لو، نماز کے بعد پڑھ لو پھر بھی ٹھیک ہے، نماز کے بعد پڑھو گے پھر بھی ٹھیک ہے، نماز کے اندر پڑھو گے پھر بھی ٹھیک ہے، نماز سے پہلے پڑھ لو یہ بھی ٹھیک ہے، نماز کے بعد پڑھ لو یہ بھی ٹھیک ہے، اذان سے پہلے پڑھو یا اذان کے بعد پڑھو پھر بھی ٹھیک ہے، تکبیر سے پہلے پڑھو پھر بھی ٹھیک ہے. اب لوگ کہتے ہیں، اہل سنت پر اعتراض کرتے ہیں، تو جی دین میں اضافہ کر دیا. یہ تو اب لوگوں کو انہیں بدعت اور شرک کے معنی کا نہیں پتہ ہوتا، طریق کا نہیں پتہ. سادے لوگ ہیں، تو جی یہ تو سنی بدعت کر رہے ہیں، یہ شرک کر رہے ہیں. دیکھو جی چلو جی یہ بات ملتی ہے کہ یہ اذان کے پہلے درود پڑھتے تھے، درود السلام اب تکبیر سے پہلے پڑھ دیا ہے. اب آپ بڑے سمجھدار ہیں، اس بات پر غور کریں، بڑی سادی بات ہے، آپ کے سمجھ میں آ جائے گی. کیا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے پہلے جماعت سے پہلے کہو کہ موبائل فون بند کرو؟ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن بڑے بڑے تحقیق کے ساتھ بات. کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہر نماز کے پہلے کہ علماء کرام پر فرض ہے کہ وہ کہے کہ موبائل فون بند کرو؟ یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی گھڑیوں میں لکھا رہو جب نماز کا وقت ہو کہ موبائل فون بند کر لو؟ اب موبائل فون نہ کئی جگہوں پر لکھا ہوتا ہے اب دنیا سے رابطہ ختم ہے، اللہ سے رابطہ شروع ہے. کیا نماز اللہ نے فرمایا ہے؟ کیا محبوب نے فرمایا ہے؟ ادھر کیوں نہیں کہتے اضافہ ہو؟ سمجھ آگے بات، اندر کوئی بات اور بغض اور ہے. میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں جب یہ اضافہ نہیں ہوتا، اب کوئی سنی مولوی ہے، دیوبندی ہے، اہل
حدیث ہے، سب کہتے ہیں کہ تکبیر سے پہلے یہ موبائل فون بند کرنا ہے۔ جب یہ اضافہ نہیں ہے تو سونے محبوب پر درود پڑھنا اضافہ ہو جائے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ نے حکم نہیں دیا کہ تکبیر سے پہلے اذان، یعنی تکبیر سے پہلے لازمی ہے نہیں درود و سلام پڑھو۔ یہ سنی کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ سنی تو بدعتی ہے، یہ سنی تو شرک کی دعوت دیتے ہیں، ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، اس طرح باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے جو بھولے بالے ہیں وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں۔ لیکن میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں اس بات پر غور کرو، جب موبائل فون بند کرانے پر بدعت اور شرک نہیں ہوتا اور دین میں اضافہ نہیں ہوتا، پھر اللہ کے پیارے رسول پر جو عمل خدا کرتا ہے اس کے سارے فرشتے کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا، پھر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حاجی محمد رمضان صاحب۔ اب غور کریں کہ خالق کائنات نے نہیں فرمایا کہ دن کو پڑھو، رات کو پڑھو، وقت پڑھو، لیٹ کر پڑھو، چلتے پھرتے پڑھو، مسجد میں پڑھو یا مسجد کے بعد پڑھو۔ خالق کائنات نے قید اور پابندی نہیں لگائی، خالق کائنات فرمایا جس وقت چاہو، دل چاہے میرے محبوب صلی اللہ اکبر۔ یہ ہو گیا نہیں وقت درود و سلام۔ اب حالت درود و سلام سنے بڑی توجہ کے ساتھ۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، یعنی رب العزت نے درود و سلام کے لیے کسی حالت کی پابندی نہیں لگائی، یعنی کوئی بھی حال ہو، یعنی حالت قیام میں پڑھو، سمجھ آ رہی؟ کھڑے ہو کر قیام میں، قعود میں، اس کا معنی ہے کہ بیٹھ کر نسلی کے وقت یاد کی شکل، اس حال میں پڑھو، یا ہاتھ باندھ کر پڑھو پھر بھی ٹھیک ہے، ہاتھ چھوڑ کر پڑھو پھر بھی ٹھیک، پڑھو صحیح کرو۔ یہ حالت درود۔ اب سیگا درود و سلام۔ اب سوال یہ رہ گیا کہ درود و سلام کا سیگا کیا ہے؟ حضرات گرامی، پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے درود و سلام کے لیے سیگے کی بھی کوئی پابندی نہیں، یعنی سیگا جمع سے پڑھو یا سیگا واحد یعنی ایک سے پڑھو، یعنی درود ابراہیم پڑھو یا درود تاج پڑھو یا درود ہزارہ پڑھو یا درود اکبر پڑھو۔ فرمایا کسی زبان میں پڑھو، عربی زبان ہو یا فارسی زبان ہو، اردو زبان ہو یا پنجابی ہو، پڑھو صحیح درود۔ آج کسی بات جب اللہ تعالیٰ کسی بات کو مطلق فرما دے اور پابندی نہ لگائے تو کسی عالم کو یہ حق حاصل نہیں ہے وہ اپنی طرف سے پابندیاں لگائے۔ جو پابندیاں لگاتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کے مخالف ہیں، اس آیت کے مخالف ہیں۔ جب وحدہ لا شریک، وہ خود جو اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہے اور اس کے فرشتے پڑھتے ہیں درود و سلام، پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے اور حکم مطلقاً دیا ہے، کوئی پابندی نہیں لگائی۔ یہ نہیں فرمایا کہ عربی زبان میں پڑھو، فارسی زبان میں پڑھو، اردو میں پڑھو، پنجابی میں پڑھو، رات کو پڑھو، دن کو پڑھو، لیٹ کر پڑھو، چلتے پھرتے پڑھو، اذان سے پہلے پڑھو، اذان کے بعد پڑھو، نماز میں پڑھو، قیام میں پڑھو، سجدے میں پڑھو، کس حال میں پڑھو۔ جب وحدہ لا شریک نے نہیں پابندی لگائی، جو پابندیاں لگاتے ہیں وہ قرآن کے بھی خلاف ہے، میرے مصطفیٰ کے فرمان کے بھی خلاف ہے۔ علماء کرام نے آخری بات، یہ علماء کرام نے صلاۃ کا معنی یعنی تعریف، حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری جلد 2 تفسیر کتاب التفسیر اور صفحہ نمبر 815 پر یہ حدیث نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تعریف یعنی درود و سلام کا ایک معنی تعریف کی۔ اب صلاۃ کا معنی یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے۔ اب آیت کریمہ کا ترجمہ یہ بنا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ لفظ یصلون یہ مضارع ہے اور مضارع میں یعنی ہمیشگی پائی جاتی ہے، ہمیشگی یعنی ہمیشہ سے مقام۔ اب معنی یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ کب سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے اور کب تک کرے گا؟ توجہ فرمائیں، لفظ یصلون یعنی مضارع،
تو یہ معنی بنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تعریف فرما رہا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اپنے محبوب کی تعریف فرماتا رہے گا۔ اب غور کریں، کبھی انجیل میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، کبھی زبور میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، بڑے قابل توجہ آپ کے سامنے توجہ والے نقطے بیان کر رہا ہوں۔ کبھی اللہ تعالیٰ انجیل میں تعریف کرتا ہے، کبھی اپنے محبوب علیہ السلام کی زبور میں تعریف کرتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی قرآن میں تعریف کرتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ عرش پر اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ عرش پر اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ نبیوں کے سامنے اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں توجہ کرو کہ کبھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے غلاموں کے سامنے اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کس مقام پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے۔ اب غور کریں، اللہ تعالیٰ ہر مقام میں اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، اب قرآن میں بھی تعریف کرتا ہے۔ کبھی بھی کوئی، اب غور کریں، کبھی نبیوں کے سامنے، کبھی فرشتوں کے سامنے، کبھی کوئی بھی نہیں ہوتا، یا محبوب ہوتا ہے یا خدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے، جب رب نے چاہا میں اپنے یار کی تعریف کروں، پھر اہتمام کیا، یار کو لا مکان یعنی خلوت میں حریم قدرت میں بلا کر سامنے بٹھا کر تعریف کی، فرمایا کہ یار تو میری تعریف کر، میں تیری تعریف کر۔ کوئی فلک تیار کیا، یہ بات سمجھا، کوئی فلک تیار کیا، کوئی سدرہ تجا کے ہار کیا، ایک کالیاں زلفاں والا سجڑ لنگر شبار۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، سارے کام رب کرتا ہے، اسی طریقے یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ بارش کون برساتا ہے، آپ نے جناب پڑھا، لیکن یہی کام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سپرد کر دیا۔ سورج اور چاند غروب طلوع کون کرتا ہے، آپ نے بولنا ہے، کون کرتا ہے؟ یہ کام بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سپرد کر دیا۔ توجہ کریں، موت حیات اس کی قدرت میں، یہ بھی فرشتوں کے سپرد کر دیا ہے۔ ہوائیں کون چلاتا ہے، یہ کام بھی فرشتوں کے سپرد کر دیا۔ توجہ کریں، قرآن سے پیش کر دیتا ہوں، فالمدبرات امرا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام کام اپنے فرشتوں کے سپرد کر دیے۔ ہوائیں رب چلاتا ہے، موت رب دیتا ہے، زندگی رب دیتا ہے، رزق رب دیتا ہے۔ اب جو وقت ہے، جس وقت پر بندے نے مرنا ہے، وہ رب نے مقرر فرمایا ہے۔ اب سب کچھ مالک عطا کرتا ہے، بارش رب برساتا ہے، ہوائیں رب چلاتا ہے، حضرات محترم چاند اور سورج کو طلوع غروب رب کرتا ہے۔ اب غور کریں، یہ سارے کام فرشتوں کے سپرد کر دیے۔ مالک تو کیا کرتا ہے، مالک فرماتا ہے یہ سارے کام میں نے فرشتوں کے سپرد کر دیے، میں تو اپنے یار کی تعریف کرتا ہوں، میں تو اپنے یار کی تعریف کرتا ہوں۔ رب نے یہ کہا، سارے کام فرشتوں کے سپرد کر کے فرمایا، میں تو اپنے یار کی تعریف کرتا ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، یہی وہ ہمارا عقیدہ ہے، جو رب کام کرتا ہے وہی اہل سنت و جماعت کرتے ہیں۔ ہمارا جو مسلک ہے یہ من گھڑت نہیں ہے، ہمارا مسلک جو ہے یہ وہی مسلک ہے جو قرآن نے بیان فرمایا ہے، یہ وہی مسلک ہے جو میرے محبوب علیہ السلام کے فرمان نے بیان فرمایا ہے، یہ وہی مسلک ہے جو صحابہ کرام کا تھا، یہ وہی عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا جو صحابہ کا تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے، جب محبوب علیہ السلام چلتے راستے میں جو درخت آتے محبوب علیہ السلام کا درود و سلام پڑھتے، وہ کون سا سلام تھا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ درخت میری ذات پر درود بھیج رہا ہے، یہ پہاڑ میری ذات پر درود بھیجتے ہیں، اور سنی اپنے مقدر پر ناز کر کہ جس نبی پر جانور بھی درود پڑے، جس نبی کی تعظیم جانور بھی کرے، جانور بھی اس نبی کے قدموں میں سجدے کرے، اس نبی کی تعظیم صحابہ کرے، جس نبی کی انگلی اٹھے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، جس نبی کا اشارہ ہو سورج واپس ٹائم آ جائے، جس نبی کا اشارہ ہو تو میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں درخت میرے محبوب علیہ السلام کے قدموں میں آئے اور اللہ کے پیارے یار کی تعریف کرے اور کہے یہ سچا نبی ہے، اور تسی خوش نصیب ہو کہ ہمیں وہ عقیدہ ملا ہے جو صحابہ کرام کا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، تمہیں مبارک ہو۔ الصلاۃ والسلام، نہیں پڑھتے تمہارا مقدر ہے، ہم
پڑھتے رہیں گے اور اپنی نسلوں کو یہ سکھاتے رہیں گے۔